کے ساتھ شجاعت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور ہمارے مزدور کی قربانی کے پاس آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم صبر پر بات کریں کہ صبر کیا ہوتا ہے تاکہ ان تعلیمات جو ہمیں سبق محرم الحرام سے آنے اظہار کی واقعات سے کربلا کی قدیم قربانی سے سبق حاصل ہوتا ہے اب اسباب کو ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ تم جب مصیبت پڑ جائے جب پریشانی آ جائے جب غم کا سامنا ہو جائے جب تمہاری امیدیں ٹوٹ جائیں تمہاری امیدوں اور توقعات کے خلاف ہونا شروع ہو تب اس طرح کیا کرو مدد مانگا کرو اللہ سے مانگنی ہے ساتھ اللہ نے خود فرمایا دو چیزوں کے ساتھ کہ صبر والصلاۃ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ صلاۃ کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ بہترین صبر کے ساتھ ہم نے اکثر یہ سمجھا ہوا ہے کہ جب کوئی وفات ہو جائے کوئی ظلم ہو جائے کوئی بڑی قدرتی آفت آ جائے تو اس وقت چیخو پکار نہ کرنا لاڈ و واویلا نہ کرنا فقط یہی صبر ہے یہ بھی صبر ہے یہ صبر سے باہر نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی صبر کے دو درجات ہیں اور جو ہم اہل صبر کو دیکھتے ہیں صابرین کو دیکھتے ہیں اور صبر بڑھتا بڑھتا عشق میں تبدیل ہوگا جو اہل عشق کو دیکھتے ہیں جو قربانی حضرت امام حسین کی دیکھتے ہیں علیہ السلام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی زندگی حیات طیبہ جو ہے ان پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک تو صبر وہ ہے جو مصیبت میں ہے لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان اونچے درجات تک پہنچتے اس سے پہلے دو صبر ذیلی آتے ہیں پہلے وہ ان پر صبر کرتے ہیں اس کے بعد یہ بڑے صبر کے قابل ہوتے ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے درجہ عشق تک جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں سمجھنا پڑتا ہے یہ معاملات تو ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی مصیبت آئی کبھی آ گئی کوئی پریشانی آ گئی قدرتی آفت آ گئی کوئی مال کا نقصان ہو گیا یہ معاملات کبھی کبھی زندگی میں ہوتے ہیں جبکہ باقی جو صبر ہے نچلے درجے میں اس کی روز ضرورت ہے وہ روزانہ کا کام ہے روز کی سنتے ہیں اور پہلے اس صبر سے گزرتے ہیں لوگ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کو درجات عطا کرتا ہے اور بڑے صبر کے قابل بناتا ہے ورنہ کربلا کے ماحول میں عام بندہ 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتا جہاں پر حضرت امام علی مقام تشریف فرما رہے اور بھوک اور پیاس کے باوجود جرأت اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے پھر سامنے اپنے بال بچے اپنے اعزا اپنے اہل محبت وہ تڑپتے رہے وہ ذبح
صبر کا جو پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ جب اس کا نفس اس کو اللہ کی نافرمانی پر اکسا رہا ہے، اس کو نافرمانی کی طرف دعوت دے رہا ہے، شیطان اندر سے مددگار ہو گیا ہو، اللہ کی نافرمانی کو خوشنما کر کے دکھا رہا ہو، جب اندر سے نفس جس کو عام بندہ دل کہہ دیتا ہے، میرا دل اس چیز پر کھڑا ہے، دل ایک الگ چیز ہے، نفس ایک الگ چیز ہے، برائی پر جو بھی چیز تیار ہوتی ہے اصل نفس ہوتا ہے، وہ پھر دل کو قابو کر دیتا ہے، نفس تیار ہو جاتا ہے، شیطان اس کا مددگار ہوتا ہے، جب یہ شر پھیلتا ہے دونوں کا، شیطان کا اور نفس کا، تو یہ انسان کے دل پر حاوی ہوتا ہے، تب بندہ کہتا ہے میرا دل اس پر آ گیا یا دل اس کام پر تیار ہو۔ تو نفس ہے وہ جب برائی کی طرف مائل ہو جائے اور بندے کو خود خبر ہوتی ہے یہ برا کام ہے، یہ برا فعل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر رک جانا، برداشت کرنا، نفس کے سامنے کھڑے ہو جانا، شیطان کی طرف کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کے بہکاوے پر عمل نہ کرنا، یہ صبر کا پہلا شیطنت سے رک جانا، نفس کے شر کو دبا دینا، یہ صبر کا پہلا جو دبا دے گا ان اللہ والصابرین، اللہ اس کے ساتھ۔ شیطان کے مقابلے میں مدد چاہیے اللہ کی، ورنہ شیطان کا مقابلہ انسان کر سکتا، نفس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بندہ دبا دے، صبر کرے، برداشت کرے، اندر سے نفس تنگ کرتا رہے، وہ برداشت کرتا رہے، جگہ چھوڑ دے، اپنی حالت تبدیل کر دے، گناہ والی جگہ سے بھاگ جائے، یہ صبر ہے۔ جب وہ صبر کرے گا تو اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ، میرا ساتھ چاہیے تو صبر کرو۔ اب اکثر جب کہا جاتا ہے نا کہ جب نفس پکارے اس پر صبر کرنا، تو اکثر اس سے مراد ہم یہی لیتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ جنسی معاملے پر صبر کرتا ہے، یہ انسان کا ایک بہت بڑا اثر ہے کہ کوئی اس طرح کی جو تحریک پیدا ہوتی ہے بے حیائی کی، فحاشی کی، اس پر صبر کرنا، وہ بھی صبر ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بڑے صبر ہیں جو کرتے ہیں۔ عام سی بات سے شروع ہوتے ہیں کہ بندے کے اندر ایک فرعونیت، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے نفس میں اور ہمارے نفس میں، یہ ولی اللہ کہتے ہیں اپنی اقربات، وہ کہتے ہیں اپنے نفس کو کہتے ہیں فرعون کے نفس میں اور ہمارے نفس میں اتنا ہی فرق ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، باقی آتے نفس کی کوئی سی ہوئی، ہمیں اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی ہے، باقی نفس کے اندر فرعونیت ویسے کی ویسی ہے۔ فرعونیت کیا ہے کہ اپنے سے طاقتور نظر آئے تو آسمان کے کھڑے ہو جائے، اپنے سے کمزور نظر آئے تو اس پر چڑھ دو، کمزور ہو تو آگے بول نہیں سکتا، ہر بندے سے کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ اس سے کمزور ہوتے ہیں، جو اس سے کمزور ہے اس پر چڑھ دوڑے اور جو اس سے طاقتور ہے اس کے سامنے عاجزی کرنے لگ جائے، ہاتھ باندھ دے، یہ پھر ہو گئے، یہ سلال، یہ نفس کی خرابی ہے۔ حتیٰ کہ گھر میں بڑا بھائی جو ہے وہ والد صاحب کے سامنے وہ گالی بھی نکالے تو چپ ہو جائے اور چھوٹے بھائیوں کو دبا کر رکھ دے، یہ بھی اس کی ایک ہلکی سی نشانی ہے۔ کئی بندے ہیں باہر گلی میں جائیں، لوگوں میں بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتے،
اور کوئی گالی دے تو گالی کا جواب بھی دینا ان کو نہیں آتا، کوئی ان پر سختی کرے تو آگے ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے، بات بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن وہی بندہ گھر میں داخل ہو جائے تو گھر والوں کی شامت آ جاتی ہے، گھر والوں پر چلو، گھر والے اسے لڑتے دکھتے، یہ بھی پھر ہو رہی ہے کہ باہر آپ سے بات بھی نہ ہو، طاقتور لوگوں کے سامنے آپ کنفیوز رہیں، ادھر بات کرنے کے آپ قابل نہ ہو، گھر جائیں تو وہ کمزور لوگ ہیں آپ سے، ان پر آپ چڑھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ نشانیاں ہیں، بندے نے اپنے سے کمزور تھا، گھر میں تھا، ہر بات اس نے کوئی بات ہوئی، اس نے بات کر دی، بات کا جواب آگے ہوتا ہے، اس نے اس کو گالی دی، کسی طاقتور نے کمزور کو گالی دی، کسی امیر بندے نے گاڑی پر جا رہا تھا، آگے غریب کوئی سائیکل پر جا رہا تھا، اس سے کوئی ٹریفک کی غلطی ہو گئی، کار والے پر غصہ آ گیا، ریڑھی والے پر غصہ آ گیا، کار کھڑی کی ہے، باہر نکلا، اس کو بول کر گھر گیا۔ اب وہ بندہ کمزور تھا، وہ جواب نہیں دے سکتا، اس نے صبر کیا، جواب میں گالی نہیں دی، اور اللہ سے کہہ دیا میرے مولا تو اس سے میرا بدلہ۔ اب اللہ اس کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ جس نے صبر کیا اس کے ساتھ، اور جس نے یہ گالی گلوچ کیا وہ ہے مسلمان، دونوں اللہ کو ماننے والے، لیکن جو صبر کر گیا اللہ کا ساتھ پا گیا، اب اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ پھر اللہ بدلہ لے گا، ساتھ پانا تھا کوئی بھی پا لیتا، کوئی بھی صبر کر لیتا، اللہ نے صبر والے کا ساتھ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کا بدلہ یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو آ کر ڈائریکٹ کو جو ہے وہ کوئی تماچے پر مارنا شروع کر دے، بندے سے بدلہ لیا جائے گا، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی سختی آ جائے گی، کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی لاچاری آ جائے گی، گھر میں کوئی مسئلہ بنے گا، بزنس میں بنے گا، کاروبار میں بنے گا، باہر بنے گا، جتنا بڑا اس نے جتنی زیادتی کی اس حساب سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کی طرف سے بدلہ دے گا۔ اب جب اس کے اوپر پریشانی اور مصیبت آئے گی تو وہ کہے گا میرے مقدر خراب، میری قسمت خراب۔ پھر بندے نے کسی بندے کی غیبت کی، اور ہم بڑے رسیا ہیں غیبت، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کسی کی برائیاں بیان کرنا، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس سے نہ تو خون پڑتا ہے، نہ ہی بندے کے کوئی بخار میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی آخرت کو برباد ہوتی ہوتی ہے، مزہ بڑا آتا ہے کسی کی برائی میں۔ ہمارے دلوں میں پتہ نہیں تنگی کیوں ہے، ہم کسی کی تعریف کیوں نہیں کر سکتے، اس کی اچھائی کیوں نہیں بیان کر سکتے، ہمارے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت بھی کرے، برائی بیان کرے، ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو یار، مسلمان بھائی ہے وہ سب اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ ہم بندے کو خوبیاں تلاش ہی نہیں کرتے، وہ خامیاں تلاش کرتے ہیں، اور اصل میں خامی اپنی ہی تلاش کرتے ہیں، جو کسی اور کی خامی تلاش کرتا وہ کسی کی نہیں، وہ اپنی خامی تلاش کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے، ہم نے اس کو دن رات کیا، میں آپ کسی کی غیبت کرتے رہے، وہ بندہ اس نے میری آپ کی غیبت نہیں کی، اس نے برا بلا نہیں کہا، پیچھے کوئی خرابی بیان نہیں کی، خرابیاں تو ہمارے کیوں، چپ رہا۔ اب اللہ کس کے ساتھ؟ غیبت کرنے والے کے ساتھ، یا جس نے غیبت نہیں کی اس کے ساتھ؟ جس نے غیبت
ہم نے غریب بندے کا مال مان لیا، وہ بے کس تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، مال پر قبضہ سے مار دیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کیا۔ طاقتور لوگوں کے ساتھ لوگ ساتھ دیتے رہے، ساتھ دینے والے نعرے ہم طاقتور بھی لگاتے ہیں، اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو کیا اوپر لکھا نہیں جا رہا؟ کیا ادھر فرشتے موجود نہیں ہیں؟ کیا چیزیں کچھ چھپی ہوئی ہیں؟ ہم نے خود کو وہم میں ڈالا۔ اب وہ بندہ جس نے صبر کیا، جس کی عزت اچھال دی گئی، طاقتور کسی کے گھر میں داخل ہو گیا، عزت اچھال دی، اس کو گالیاں دی، اس کو تماچے مارے، ہماری عدالتیں اور قانون سمیت سارے اس کے ساتھ ہوتے، تب دکھا تو جا رہا ہے۔ اس بندے نے صبر کیا، کہا یا اللہ تو ہی میرا بدلہ لے۔ اللہ اہل صبر کے ساتھ، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ گاڑی والے کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کوٹھی والے کے ساتھ نہیں۔ نہ کوٹھی اللہ کی نعمت کی نشانی ہے، نہ کار اللہ کی نعمت کی نشانی ہے اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہے تو پھر یہ نعمت ہے، ورنہ یہ اللہ کے عذاب میں سے عذاب۔ اللہ بدلہ لے گا، اس بندے کی طرف سے اللہ بدلہ لے گا۔ اس بندے پر مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، گھر کی، باہر کی، بزنس کی، جاب کی، پتہ نہیں کہاں سے نازل ہوگی۔ یہ پھر کیا کہے گا؟ مقدر کرا، قسمت کرا۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا خشکی میں اور سمندروں میں فساد پھیل گیا۔ میں نے فساد، ہم نے نہیں پھیلایا، زمین خشکی حق کے ساتھ پیدا کی، سمندر حق کے ساتھ پیدا کیے، ان کو فساد سے پاک پیدا کیا، لیکن بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو کچھ گناہ کیے، انہوں نے جو ظلم اور زیادتیاں کی، اس کی وجہ سے تری خشکی میں بھی فساد پھیل گیا، سمندر میں بھی فساد پھیل گیا، سمندر ابلنے لگے، طوفان آنے لگے، انہوں نے شہر کو لپیٹنا شروع کر دیا، شہر ڈوبنے لگے، سیلاب آ گئے، سیلاب نے تباہیاں مچا دی، کبھی قحط آ گئے، قحط نے تباہیاں مچا دی، کبھی زلزلے آ گئے، اس سے تباہیاں مچ گئی، کبھی گھروں میں مصیبتیں نازل ہو گئی، پریشانیاں آ گئی، ٹینشن آ گئی۔ اللہ نے فرمایا تم مقدر کو کہتے ہو، تم قسمت کو کہتے ہو خراب ہو گئی، مقدر خراب ہو گیا؟ نہیں، بما کسبت ایدی الناس، تم نے خود کیا جو کچھ کیا، اس سے ہر طرف تباہی پھیل گئی، بربادی پھیل گئی، ہر طرف مصیبت آ گئی، زمین بگڑ گئی، سمندر بگڑ گئے، سارا نظام تم نے برباد کر دیا، تم نے لِجُزِيكَهُمْ۔ ہمیں کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ لِجُزِيكَهُمْ بَعْضَ عَمِلُوا، فرمایا کچھ عمل جو تم نے کیے ان کا ہم تمہیں بدلہ چکاتے ہیں، سب کا تو چکاتے ہیں۔ تمہارے سارے عملوں کا ہم بدلہ لینا شروع کریں تو زمین پر کوئی زندہ ہی بچنے پہ قابل ہے۔ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو ان کا ہم بدلہ لیں، سب کا نہیں، اس کا تمہیں بدلہ چکاتے ہیں، اس لیے لعلہم یرجعون، شاید یہ آپ واپس پلٹ آئے، ان پر مصیبت آ گئی، ان پر پریشانی آ گئی، قومی سطح پر بھی، ذاتی سطح پر بھی، شہر کی سطح پر بھی، ان پر مصیبتیں پریشانیاں آ گئی، شاید اب یہ واپس پلٹ آئے، لیکن انسان نے کیا کیا؟ مسلمان ہوتے ہوئے مقدر کے کھاتے میں ڈال دیا، قسمت میں کھاتے میں ڈال دیا۔ مقدر کیا ہے؟ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ قسمت تو سیدھا کیوں نہیں کہتے اللہ نے ہمارے ساتھ برا کیا؟ پردے میں چھپا کے تیر چلاتے ہیں، مقدر کے پردے میں، قسمت کے پردے میں جو ہم شکوے کرتے ہیں وہ جاننے والا ہے تمہارا
دلوں کی حالت کو، میرے دل کی حالت کو. یہ مقدر کا شکوہ نہیں ہے، اللہ سے شکوہ. مقدر کو خراب کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمارے ساتھ خرابی کی ہے. قسمت بگڑنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے میرے ساتھ برا کیا. نہیں، وہ تمہارے ساتھ برا کرتا. تم جتنا اپنے ساتھ برا کرتے ہو، تم کبھی سوچ کر دیکھو تم نے کتنی غیبت کا تعلیت کی. تمہیں کسی کی تعریف کرتے ہوئے، اچھائی بیان کرتے ہوئے تمہیں جو کتنا دل میں گھٹن کتنی آتی ہے. تمہارا دل ہی نہیں کرتا کسی کی تعریف کرنے. غیبت تم کرتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، چغلی تم کرتے ہو، غریب کی جڑ تم کاٹتے ہو، کمزور پر تم چڑھ دوڑتے ہو، کمزور کو گالی گلوچ تم کرتے ہو، تماچے تم اسے مارتے ہو، ظلم تم اسے مارتے ہو. طاقتور غریب کو کھا جاتا ہے. عدالت طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، ادارے مل کر طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، سب مل کر طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہو مقدر خراب ہے. خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تقدیر کا. خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تقدیر کا. شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر، مقدر کا نہ کر. شکوہ کرنا ہے تو اپنا. اللہ فرماتا ہے برائی تمہاری وجہ سے ہے، نعمت تمہاری وجہ سے نہیں. بندے نے الٹ کام کر دیا. بندے کو نعمت ملے، وہ کہتا ہے میں نے محنت ہی بڑی کی، میں نے منصوبہ ہی بڑا زبردست بنا، میں نے عقل ہی بڑی لڑائی. اللہ نے کہا مجھے پسند ہے تم عقل کا استعمال کرو، ہمیں پسند ہے تم منصوبہ بناؤ، ہمیں پسند ہے کہ تم محنت کرو، دن رات محنت کرو. ہمیں محنتی قومیں پسند ہے. لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہیں نعمت تمہاری محنت کی وجہ سے ملی ہے، تمہیں مال و دولت تمہاری محنت کی وجہ سے ملا نہیں. محنت کی وجہ سے ملتا تو سب سے زیادہ محنت مزدور کرتا ہے. سب سے زیادہ محنت مزدور کرتا ہے. خون پسینہ ایک کرتا ہے، کسان کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے. محنت کی وجہ سے ملتا تو وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتا. اگر عقل کی وجہ سے ملتا تو سب سے زیادہ مالدار یہ جو پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں، جنہوں نے کئی جماعتیں پڑھ ڈالی ہیں، جنہوں نے یونیورسٹیاں کھنگال ڈالی ہیں، کتابیں کھنگال ڈالی ہیں، پروفیسر، یہ سب سے زیادہ مالدار ہوتا. لیکن وہ بیچارے جوتیاں چٹکاتے پھرتے. اگر منصوبہ کی وجہ سے ہوتا تو یہ جو عقل مند پڑھے لکھے ان سے بہتر منصوبہ کون بناتا ہے؟ بیٹھ کر پوچھ لے اتنے منصوبے ان کے پاس، صرف اپنے نہیں ملک ٹھیک کرنے کے منصوبے. نہ منصوبوں سے تمہیں وہم ہو گیا. تمہاری منصوبہ سازی نے، تمہاری محنت نے، تمہاری عقل نے تم پر نعمت لے آئی. فرمایا جب نعمت آتی ہے اپنی طرف کر لیتے ہو، جب برائی آئے، شر آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اسے اللہ کے کھاتے میں ڈالتے. کچھ حیا کرو. نعمت ہم دیتے ہیں، تم کسی نعمت کے قابل نہیں. تمہارے عمل دیکھیں، کسی نے نعمت کے قابل نہیں. تم نے سمجھا کہ تم نے بزنس کھولا ہوا ہے، تمہیں پیسے مل گئے دکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے نہیں. سبب تھا. اللہ چاہتا بڑے لوگ دکانیں ڈالتے ہیں، اکثر کی ناکام ہو جاتی ہے، چند ایک چل جاتے ہیں، پیسے برباد ہو جاتے ہیں. ان پڑھ بندے، چٹے ان پڑھ، ان پر مال و دولت کی اللہ برسات کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، تمہاری عقل کا نتیجہ نہیں ہوتا، تمہارے منصوبے اور پلاننگ کا نتیجہ نہیں ہوتا. تم کرتے ہو، ہم چاہیں تو نہ دیں، اکثر کو نہیں دیتے. ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں نہیں دیتے. محنت ساری ہوتی ہے ہم نہیں دیتے. پلاننگ ساری ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے. جتنے کاروبار تباہ ہوتے ہیں پلاننگ نہیں ہوتی ہوتی، بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہے. بینک ڈوب جاتے ہیں، کمپنیز ڈوب جاتی ہیں. تو مت سمجھنا تمہاری پلاننگ ہے، تمہاری عقل ہے. نعمت ہم دیتے ہیں، نعمت ملے سجدے پہ گر جایا کرو. یا اللہ شکر تمہیں عطا ہے. تمہیں آج کا لقمہ ملا، شکر
اس کو جنرل بات نہ سمجھنا. شکر کرنا تمہیں نعمت مل گئی، ایک دانہ بھی منہ میں ڈالا تو شکر کر دینا. کبھی اپنی عقل کی طرف نہیں کرنا، اور جب مصیبت آئے اسے اللہ کی طرف لے کر نہیں جانا، اپنی طرف رکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے تو کیا کہا؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ بیمار اللہ کرتا، اب بیمار میں ہوتا ہوں. بیمار ہونے کی وجہ میں خود وہ میں ہوں، اور شفا کی وجہ کوئی بھی نہیں ہے، سب سبب ہے. شفا کے لیے لوگ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس 10 لوگ جاتے ہیں، ایک کو شفا ہوتی ہے، 9 ناکام آ جاتے ہیں. ڈاکٹر بھی وہی ہے، میڈیسن بھی وہی ہے، بیماری بھی وہی ہے، شفا ادھر سے ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اپنا معاملہ صحیح کرنا چاہیے. پہلا صبر یہ ہے کہ برائی جب اندر سے اور کرے، کسی کو گالی دینا چاہے، نفس کسی کو دبانا چاہے، کسی کو تماچا مارنا چاہے، کسی پر روک ڈالنا چاہے، بے حیائی کا کام کرنا چاہے، جھوٹ بولنا چاہے، غیبت کرنا چاہے، تب اسے روک لینا. یہ پہلا صبر، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. میدان کربلا کی بات بعد میں کرنا، عشق کی باتیں بعد میں کرنا. تم نے اس کو ایسے ہی سمجھاؤ، صبر تم کر نہیں سکتے، باتیں عشق کی کرتے. تم نے عشق دیکھا ہی نہیں، عشق کیا، تم نے عشق سمجھا ہی نہیں، عشق کیا. عاشق بنے پھرتے ہو، جھوٹے دعوے عشق کے کرتے پھرتے ہو. صبر تم سے وہ بھی نہیں ہوتا کہ نفس کے مقابل کھڑے ہو جاؤ، شیطان کے مقابل کھڑے ہو جاؤ. پھر اللہ نے کہا تھا اگر کھڑے نہ رہ سکو، اگر کھڑے نہ رہ سکو تو پھر کیا کرنا؟ برائی پھر بھی ہو جائے تو فوراً واپس پلٹنا، اس برائی کے بعد فوراً کوئی نیکی کرنا، وضو کرنا. اس کے بعد غیبت ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگنا. تمہاری طبیعت کر آئی، نفس نے غلبہ پا لیا، شیطان نے غلبہ پا لیا، غیبت کر ڈالی، جھوٹ بول دیا، خرابی کر لی. فرمایا پھر اس پر نہیں رہنا، فوراً کوئی نیکی کرنا. کوئی 2 نفل پڑھ لینا، کچھ صدقہ خیرات کر دینا، کوئی کسی غریب کے کام آ جانا. اپنی برائی کو گن کے رکھنا، میں نے یہ برائی کی ہے، میں نے غیبت کی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے اللہ کی یہ نافرمانی کی ہے. اس کے بعد اس پر نافرمانی پر قائم نہ ہو جانا، پھر فوراً کوئی نیکی کر کے اس کو مٹا ڈالنا، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالنا. اب وہ بھی نہیں کرتے. اللہ کا مصیبتیں آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں. صبر کا اگلا درجہ اگلے جمعہ پر جائیں. فرمایا کہ ہم مصیبت پریشانی دیکھتے ہیں ذاتی قومی سطح پر بھی، تاکہ لوگ پلٹ آئیں، لیکن لوگ پلٹ گئے. سیلاب آ گیا، آیا ہمارے اعمال کی وجہ، یہ تو یہ ثابت ہو یہ ہم ہی جو سیلاب لاتے. اللہ نے تو زمین اور سمندر کو، خشکی اور سمندر کو بالکل درست پیدا کیا، حق پر فساد سے پاک پیدا کیا. فساد ہماری وجہ سے لوگ ڈوب رہے ہیں، زلزلے آتے ہیں. لیکن یہ تجربہ بتا رہا ہے شراب ختم ہو جائے گا، زلزلہ ختم ہو جائے گا، مصیبت ختم ہو جائے گی، بندے کے پر شکل آئی ہے ختم ہو جائے گی. بندہ پھر بھی نہیں پلٹے، بندہ پھر بھی اللہ کی طرف نہیں پڑھا، تو پھر نئی مصیبت کے دن کیا ہونا تو یہ چاہیے. جن علاقوں میں سیلاب آیا تو گر گڑایا، اللہ تک پھر ہمارے سامنے گر جاؤ نہ سمجھے، گر گڑاؤ، رو، اپنے ظلم بیان کرو، بیان کرو ہم سے یہ ظلم ہوا، ہم نے یہ تباہیاں پھیر دی اپنی، اپنے ساتھ یہ ہم نے خرابیاں کر دی. وہ سارا بیان کرو، گر گڑاؤ، رو کر معافی مانگو، اور پھر توبہ کرو کہ آئندہ ہم مولا تیری طرف آئیں گے. پھر بھی نماز نہیں پڑھنی ہو لوگوں، ادھر بھی مصیبت آ جائے تو ہم نے کہنا قدرتی آفت آ گئی. اللہ کہتا ہے قدرتی کوئی بھی نہیں، یہ تم نے نام دیے ہوئے، ہم ہیں جو تمہیں مزہ چکھاتے ہیں. زلزلے والے زلزلے آ گئے، مکان تباہ ہو گئے، خاندان کے خاندان مٹ گئے، انسان پھر نہیں پڑھتا، مسجدیں پھر خالی ہیں اس علاقے کی، نماز میں پھر ایک صف نہیں بنتی، جھوٹ اسی طرح جاری ہے، بے ایمانی اسی طرح جاری ہے.
رشوت خوری اسی طرح جاری ہے، غریب کو دبانا اسی طرح جاری ہے، ظلم اسی طرح جاری ہے، مظلوم کا کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں، سارا کچھ ویسے ہی جاری ہے، بددیانتی جاری ہے، بے ایمانی جاری ہے، فحاشی جاری ہے، عریانی جاری ہے، سارا کچھ جاری ہے، پلٹتا ہی کوئی نہیں، تو اگلی مصیبت کے لیے تیار خود عمل پہ راہ سہولت کرتے ہی تقدیر کا شکوہ کرنا ہو اپنا کر مقدر کا نظر کاش ہم پلٹ جائے، مصیبتیں جو ہماری وجہ سے آئیں تو آ جاتی، ہم سجدے میں گرتے گرتے آپ پڑھتے روز پڑھتے مولا آج کے بعد جیسا کچھ کہتے ہیں ہم ویسا کریں گے، دنیا میں بھی عذاب سے بچا آخرت میں بھی بچا، اور پلٹتے واپس ہو جائے، اللہ پر یقین نہیں کرتے، دنیا اور اس کے اسباب پر لوگوں پر یقین کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ان اللہ والصابرین، صبر تم کرو میں تمہارے ساتھ، تم صبر ہی نہیں کرتے نہ صاحب کس کا ہم تمہارے کرم ہے، کوئی شاعر ہی نہیں، راہ کی بلائے ہم سے راہ ربے منزل ہی نہیں، تو صبر کا پہلا درجہ یہ تھا، دوسرا انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان کریں گے وما